تو چلیے آج سفر کرتے ہیں تاریخ کے ایک ایسے دور کا جب دنیا میں ہر طرف انتشار تھا، اور اسی انتشار کے بیچ سے ایک ایسی شخصیت ابھری جس نے آپ کہہ سکتے ہیں وقت کا دھارا ہی موڑ دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں صلاح الدین ایوبی کی۔ لیکن یہاں ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسی دنیا جو خود بکھری ہوئی ہو، آپس میں لڑ رہی ہو، وہ ایک متحد دشمن کو آخر کیسے شکست دے سکتی ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے ذرا 12ویں صدی کے مشرق وسطیٰ کا منظرنامہ دیکھتے ہیں۔ تصور کیجئے ایک ایسی دنیا کا جو صرف سرحدوں پر نہیں بلکہ عقیدے، نسل اور سیاست کی بنیاد پر بری طرح سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ اور اسی اندرونی انتشار کا فائدہ صلیبی افواج بھرپور اٹھا رہی تھیں۔ ایک کے بعد ایک شہر ان کے قبضے میں جا رہے تھے۔ 1109 میں طرابلس، اگلے ہی سال 1110 میں بیروت، اور 1124 آتے آتے ٹائر جیسا اہم ساحلی شہر بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ مسلم حکمران آپس کی لڑائیوں میں اس قدر الجھے ہوئے تھے کہ انہیں اس مشترکہ خطرے کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور ادھر اس خطے کی سب سے بڑی طاقت اور دولت کا مرکز یعنی مصر، وہ تو اپنے ہی اندرونی مسئلوں کی آگ میں جل رہا تھا۔ فاطمی خلافت صرف نام کی رہ گئی تھی اور اصل اختیار وزیروں کے ہاتھ میں تھا۔ قاہرہ میں جو ہو رہا تھا وہ کسی خونی کھیل سے کم نہیں تھا۔ وزیر اور خلیفہ کے درمیان اختیار کی جنگ تھی۔ پہلے وزیر الافضل کو خلیفہ نے قتل کروایا، پھر خود خلیفہ ابو علی قتل ہو گیا، اور یہ سلسلہ رکا نہیں۔ قتل، بغاوتیں، سازشیں، ایک نہ ختم ہونے والا طوفان تھا جس نے مصر کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس صورتحال میں مصر بالکل ایک اس پکے ہوئے پھل کی طرح تھا جسے توڑنے کے لیے بس ہاتھ بڑھانے کی دیر تھی، اور صلیبی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ مصر پر قبضہ مطلب پوری اسلامی دنیا کے دل پر قبضہ۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، اسی افراتفری اور مایوسی کے اندھیروں میں مزاحمت کے بیج بھی بوئے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ اس بکھری ہوئی طاقت کو پھر سے ایک کرنے کی کوشش میں لگ گئے تھے۔ ان میں پہلا بڑا نام آتا ہے عماد الدین زنگی کا۔ وہ ایک ترک افسر تھے جو اپنے انصاف اور دیانتداری کی وجہ سے مشہور تھے۔ انہوں نے پہلی بار بکھری ہوئی مسلم افواج کو اکٹھا کیا اور صلیبیوں کے سامنے ایک اہم چیلنج پیش کیا۔ سال تھا 1144 اور یہ سال ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اس سال زنگی نے ایڈیسا شہر کو فتح کیا جو صلیبیوں کی پہلی ریاست تھی۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، اور اسی فتح نے یورپ میں ایک نئی صلیبی جنگ کی آگ بھڑکا دی۔ زنگی کے قتل کے بعد ان کے بیٹے نور الدین نے اس مشن کو اور بھی زیادہ جوش اور بہترین حکمت عملی سے آگے بڑھایا۔ نور الدین صرف ایک جنگجو نہیں تھے، وہ ایک زبردست مدبر بھی تھے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک ایسی مضبوط ریاست کی بنیاد رکھی جس کا واحد مقصد صلیبیوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ اب جنگ کا پاسا پلٹنے والا تھا۔ دونوں فریقین سمجھ چکے تھے کہ جو بھی مصر کو کنٹرول کرے گا وہی اس خطے کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ تو ایک دوڑ شروع ہو گئی مصر کے لیے، اور وجہ بالکل صاف تھی۔ فلسطین کی چابی مصر کے پاس تھی۔ جب تک مصر کمزور اور بکھرے ہوئے فاطمیوں کے ہاتھ میں تھا، صلیبیوں کے خلاف کوئی بھی بڑی منظم فوجی کارروائی سیدھی سی بات ہے ناممکن تھی۔ پھر واقعات بہت تیزی سے بدلے۔ 1163 میں قاہرہ کے وزیروں نے آپس کی لڑائی میں نور الدین اور فرنگیوں دونوں کو مدد کے لیے بلا لیا۔ نور الدین نے اپنے سب سے قابل جنرل شرکوہ کو بھیجا، اور ان کے ساتھ ان کا بھتیجا صلاح الدین بھی تھا۔ اور بس کچھ ہی سالوں میں 1169 میں شرکوہ کے انتقال کے بعد صلاح الدین کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا۔ اور بس یہاں سے صلاح الدین نے اپنی قیادت کا لوہا منوایا۔ وہ اب صرف مصر کے ایک وزیر نہیں رہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب تاریخ کا رخ موڑنا ہے۔ انہوں نے ایک متحد اسلامی ریاست بنانے کے لیے ایک کے بعد ایک اہم اقدامات کیے۔ پہلے مصر پر صلیبی حملوں کو ناکام بنایا، پھر ملک میں جاری خانہ جنگی کو ختم کیا، اور پھر 1171 میں انہوں نے ایک انتہائی بڑا اور جرأت مندانہ قدم اٹھایا، کمزور فاطمی خلافت کا ہی خاتمہ کر دیا۔ یہ صرف ایک سیاسی چال نہیں تھی، اس نے اسلامی دنیا کے اندر صدیوں پرانی مذہبی اور سیاسی تقسیم کو ختم کر کے سب کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ اب طاقت کا توازن بدل چکا تھا۔ جنگ کے لیے اب صرف ایک چنگاری کی ضرورت تھی، اور وہ چنگاری فراہم کی رینالڈ تے شیٹلیون نے۔
उसने सुलह के मुआहदे को तोड़ते हुए एक मुस्लिम काफिले पर हमला किया और कैदियों का मजाक उड़ाते हुए कहा, अपने मोहम्मद से कहो कि वो तुम्हें छुड़ाए। ये अल्फाज जब सलाहुद्दीन तक पहुंचे तो उन्होंने कसम खाई कि वो इस गुस्ताख को अपने हाथों से सजा देंगे। रेनाल्ड की इस हरकत ने उस फैसला कुन जंग की बुनियाद रखी जिसका मकसद अब सिर्फ बदला लेना नहीं था बल्कि जेरूसलम की फतह था। 4 जुलाई 1187 हित्तन के मैदान में सलाहुद्दीन की अफवाज ने सलीबी लश्कर को एक ऐसी तारीखी शिकस्त दी जिसने उनकी कमर तोड़ कर रख दी। उनके बादशाह समेत बड़े बड़े लीडर्स गिरफ्तार कर लिए गए। हित्तन की फतह के बाद जेरूसलम का रास्ता बिल्कुल साफ था और यहाँ तारीख हमें 2 बिल्कुल मुख्तलिफ फातिहीन की कहानी सुनाती है। 1099 में जब सलीबियों ने जेरूसलम फतह किया था तो उन्होंने शहर के बशिंदों का बेदर्दी से कत्लेआम किया। इसके बरक्स 1187 में जब सलाहुद्दीन ने शहर फतह किया तो उन्होंने इंतहाई फयाजाना शराइत पेश की। लोगों को इजाज़त थी कि चाहें तो रुक जाएं या चले जाएं, और सुल्तान ने तो हज़ारों गरीबों का फिदिया अपनी जेब से अदा किया। जेरूसलम की फतह ने पूरे यूरोप में एक तहलका मचा दिया। जवाब में इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के ताकतवर तरीन बादशाहों की क़यादत में तारीख की सबसे बड़ी सलीबी जंग का आगाज हुआ। ये एक लंबी और सख्त जंग थी। सलीबियों ने 2 साल के मुहासरे के बाद अक्का का किला फतह कर लिया, लेकिन जमीन पर कंट्रोल सलाहुद्दीन का ही रहा। इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड द लायन हार्ट को जल्द ही एहसास हो गया कि इतने वसाइल के बावजूद वो जेरूसलम दोबारा फतह नहीं कर सकता। और इसी सूरत हाल में रिचर्ड ने एक ऐसी तारीखी अमन तजवीज़ पेश की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उसने अपनी बहन की शादी सलाहुद्दीन के भाई से करवाने, साहिली इलाकों को जहेज में देने और इस नए जोड़े को जेरूसलम से एक मुत्तहिदा सल्तनत पर हुकूमत करने की पेशकश की। सलाहुद्दीन ने इस तजवीज़ का खैर मकदम किया, लेकिन रिचर्ड के अपने ही लोगों ने इसे मुस्तरद कर दिया। उनके लिए एक मसीही शहजादी की मुस्लिम से शादी का तसव्वुर ही नाकाबिले कबूल था। खैर, आखिरकार लंबे मुज़ाकरात के बाद दोनों के दरमियान एक अमन मुआहिदा तय पाया। इसके तहत जेरूसलम मुसलमानों के कंट्रोल में रहा, तमाम मज़ाहिब के लोगों को मुक़द्दस मकामात तक खुली रसाई दी गई और फ़रंगियों को साहिल पर एक छोटी सी पट्टी रखने की इजाज़त मिल गई। ये सलाहुद्दीन की एक अजीम फतह थी। सलाहुद्दीन की इस पूरी दास्तान को देखकर जहन में एक सवाल उठता है, तारीख कौन बनाता है? क्या ये एक शख्स की गैर मामूली क़यादत और फौलादी इरादा होता है, या फिर वो हालात होते हैं जो किसी को हीरो बनने का मौका देते हैं? शायद सच्चाई इन दोनों के संगम पर ही कहीं मिलती है।